نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رقاق القلوب ہے، دلوں کو نرم کرنا، سافٹنس آف دا ہارٹ. رقاق از فرام رقت، جس میں نرمی کا ہمیں پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی. دل نہیں لگ رہا، نہ قرآن میں لگ رہا ہے، نہ کسی سے اچھی بات کرنے کو، نہ مطلب دل ہی نہیں لگ رہا کوئی نیکی کے کاموں میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. مسکین کو کھانا کھلاؤ، اچھا وہ تو میں کھلا ہی رہی ہوں، ہم تو فیڈ کرتے ہی ہیں نا مسکینوں کو. انکریز اٹ، دیٹ مینس کہ I want more my heart to become even more softer. اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کہ لٹرلی اور میٹافوریکلی بھی. آج کا جو آیات ہیں وہ پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہے نا، ایک ایمٹینس ہم سب کو ایٹ ٹائمز فیل ہوتی ہے نا، خالی، بے چینی. تو ہم کس چیز سے بھرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں سے نا. ہم چاہتے ہیں کہ چلو کھانا کھانے کہیں چلے چلیں، کوئی اچھا جوڑا لے لیں، ایٹنگ آؤٹ، میوزک سن لیں. بھی لوگ کہتے ہیں سم تھنگز آر پرمیسیبل، سم آر ناٹ پرمیسیبل، ٹھیک ہے. بٹ دا ریئل emptiness which will fill our hearts with a fulfillment ہم ان آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قال اللہ تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بیوٹیفل آیا آف الزمر، آیا نمبر 23. اگلی آیت کی طرف چلتے. قال اللہ تعالی فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الانبیاء آیت نمبر 90. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا کیا. کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو. اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. شی واز بیرن نا. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو دیکھا انہیں محراب میں، تو انہوں نے بھی سارے وہ جو پھل دیکھے اور ان کی جو نعمتیں دیکھی، سو ہی پریڈ آلسو اولاد کے لیے. تو اللہ نے ان کی دعا سن لی، ان کے لیے درست کر دیا. یہ نیک لوگوں کا کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، وہ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے. He would not waver. He would not say shall I not do this pious deed. اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے. یہ ان کی زکریا علیہ السلام کی صفات غور سے سنتے جائیں، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. Imagine the character of حضرت زکریا علیہ السلام portrayed in these verses. اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوئی. میں یہ آرٹیکل پڑھ رہی تھی اسلم کا، ہبا میگزین کا ایک آرٹیکل ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم التوجری جو ایک ماڈرن کنٹمپرری عرب اسکالر ہے مدینہ یونیورسٹی کے، he has designed a brilliant curriculum for understanding and purification of the human heart. تو سب سے پہلے دل کو سمجھے تو صحیح، ہم اس کو نرم کرنے تو ہم چلے ہیں، لیکن یہ ہے کیا یہ دل ہمارا؟ ایک تو اس کے 2 رولز ہیں. ون از دا فزیکل رول، جو ہمارا ہارٹ ہے وہ پمپ کر رہا ہے نا بلڈ،
to all parts of our body, and it's giving us that timeline so that we are alive, alhamdulillah. Then we see that it enables a circulation also spiritually. The heart recognizes Allah subhanahu wa ta'ala and is a source of guidance and right choices. تو یہ ایک فزیکل پہلو ہے ہمارے دل کا اور ایک اسپرچل پہلو ہے ہمارے دل کا. تو یہ جو ہیومن ہارٹ ہے نا، یہ کنٹمپرری جو سائنس کہتی ہے وہ مائنڈ کے اوپر فوکس کرتی ہے، اسلام فوکس کرتا ہے دل پر. جو دل ہے نا وہ آپ کی امپورٹنس ہے ڈیسیشن میکنگ میں. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ نرشمنٹ چاہیے، اس کو ہم نے فیڈ کرنا ہے. بیکاز دیکھیں دو آمیز کھڑی ہوئی ہیں، ایک فرشتوں کی آمیز ہے اور ایک جنوں کی آمیز ہے، اور وہ ٹسل ہے پورا ہمارا اندر وجود میں. جو رائٹر ہیں ہی سیز دیٹ حیا جو ہے بہت ضروری ہے. حیا کین بی فیلٹ ایٹ 3 لیولز. اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ جو ہے حیا کا is to realize that ہماری ایک سرویلنس ہو رہی ہے. البصیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. جو مومن ہے، جو بلیور ہے، he must obey his رب. and یہ جو fear of punishment ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہمارے لیے فیلنگ ہے کہ بیکاز اٹ کیپس us within the boundaries of Islam. اور وہ جو گناہ ہے نا اس سے ہمیں بچائے گا. انیشل ہمارا اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہے، جیسے آپ بچے کو دیکھتے ہیں نا بالکل پیور ہارٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے زندگی گزرتی ہے ہمارے گناہ اس پہ دل پہ آتے ہیں، اور جیسے ہم نے پڑھا تھا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر ہم توبہ نہ کریں تو وہ پورے دل پہ بھر جاتا ہے. So we have to take the reins into our hearts and realize that یہ جو دل ہے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. The second level of modesty or haya encourages a believer to draw closer to Allah. دوسرا لیول ہے کہ اب مجھے قرب چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ کی آخرت میں کمپنی چاہیے، مجھے اللہ کا پلیزر چاہیے. تو یہ جو قرب کا اسٹرگل ہے وہ انسان کو پش کرتا ہے کہ وہ اپنی دعائیں انکریز کرے. Then the third level he says is when the man's heart and soul jointly seek Allah subhanahu wa ta'ala away from worldly temptations and distractions. یہ بڑا مشکل ہے because all the time یہ دنیا کی temptations، اس کی distractions جو ہے، اور ہمارے ہاتھوں پہ جو یہ فون ہے، یہ ایک بہت بڑا distraction المیہ ہے in today's modern world. This person whose heart he wants to achieve this level 3, he will develop a higher level of modesty, a higher level of haya. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی gratitude کو انکریز کرتا ہے، اپنی obedience کو انکریز کرے گا. تو اس کے نتیجہ کیا ہوئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will cover him with his spiritual bounties, اس کی blessings and rewards, and he will show him the path to Jannah. Distractions ہمارے گرد گرد ہے نا، ان کو identify کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ which distractions are there in my becoming close to Allah subhanahu wa ta'ala. So these were the 3 levels. Now let's move forward to the hadith part. پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. ان عبداللہ ابن بصری ان اعرابیہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خیر الناس، من خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ مطلب قال من طال عمرہ وحسن عملہ، رواہ ترمذی. سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ مطلب آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل نیک ہو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس انسان نے اپنی اچھے وقتوں میں بہت اچھے نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جب وہ بیمار پڑتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو وہ سارے نیک عمل پھر لکھے جاتے ہیں for him even in his age when he is not well or he can't do any of those pious deeds. ایک چیز نوٹ کریں کہ کمپینینز جو تھے نا صحابہ کرام، they would ask important questions from صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ انتظار بھی کرتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے اور وہ سوال پوچھے.
Old age is a good sign, like I said, if accompanied by good deeds. ایک اور حدیث اس کو بہت اچھا آپ کو ایکسپلین کرے گی. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ had a dream where two companions who accepted Islam at the same time were waiting to enter paradise. One of them had died fighting in a battle. That means he was a martyr. Wait کر رہے تھے پیراڈائز جانے کے لیے. When Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked about it, he said کہ the man who died of natural causes a year later was allowed into paradise first. شہید انتظار کر رہا تھا اور وہ انسان جو 1 سال اور زندہ رہا لیکن اس کے نیک اعمال تھے وہ پہلے اندر داخل ہوئے. اب یہ دیکھیں کیا ہے یہ ایکسٹرا ایئر کیا ہے. پوچھا صحابہ کرام نے یہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, Did he not witness another Ramadan? Fast in it and pray such and such prayers. آپ کے لیے اور میرے لیے کیا سبق ہے اس حدیث میں؟ Each day which we have, each hour which we have, ہمارے لیے ایک موقع ہے انکریز کریں اپنے گڈ ڈیڈس. اور جو ہمارے پاس ابھی صحت ہے, زندگی ہے, اس کا سب سے پہلے ہم نے شکر کرنا ہے. دیکھیں جب بھی ہم کوئی نیا کام بھی شروع کرنے لگتے ہیں نا اس کو مشکل لگتا ہے. اب آپ سوچیں کہ میں اب کیا کروں, میں اس عمر میں کیا کروں, میں تو ابھی تک کچھ نہیں کریں. سو اسٹارٹنگ اینی تھنگ will be probably difficult in the beginning. So, but as you keep working, your skills will be enhanced. You'll become better. Step 1 سے go to step 2, then step 3. Don't do self-pity. اپنے اوپر یہ نہ کریں کہ ہاں میں تو یہ صحیح طرح یہ والا بھی نہیں کام کر سکتی. سیلف پٹی نہیں کرنا, پھر کوشش کرنا ہے. اگر گر گئے پھر اٹھنا ہے. اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے سکلز کیا ہیں, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے آج کے دن کون سے نیک اعمال کرنے ہیں. سو اس کے لیے اگین دل کی بات آ گئی. ڈیزائر ہونا چاہیے کہ میں نے اٹھ کے آج کوئی نیکی کے کام کرنے ہیں. یہ پختہ عہد کرنا ہے ہم سب. وی نیڈ ٹو ریکگنائز our own selves, our hearts. اس کے لیے ایک بہت اچھا جو نسخہ ہے وہ دینے کا ہے, جنروسٹی. جب آپ دیں گے نا تو ایمپتھی بلڈ اپ ہوئے گی, اگلے کی پریشانی, اگلے کی جو what he or she is going through, تو آپ کا فوکس اپنے آپ سے اٹھ کے دوسرے کی طرف جائے گا. when you start volunteering to do help, کسی کو ٹائم دینا, کسی کی مدد کرنا. اور اس کے لیے لیٹ گو کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنے پاسٹ گریونسز جو ہیں اور جو گرجز ہم پال کے رکھتے ہیں ان کو خوب اچار بنا کے ان کو سنبھالا ہوا ہے نا, ان کو لیٹ گو کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈی سینسٹائز بھی کرنا پڑے گا. سو واٹ I have such important goals ahead in my life. وہ آپ کو نکلنا ہی نہیں دیتا نا شیطان. دیکھو اس نے اس وقت تم سے یہ کہا تھا. Back again into that web you go. Back again to the self-pity. Back again to I'm going to fix that person. But when you're focused in moving ahead, that does not mean کہ آپ ظالم کا ظلم اس کو روکیں گے نہیں. اگر آپ نے ہر چیز اس کو اوکے کر دی, what will happen? وہ اور کرے گا. تو طریقے سے آپ نے وہ ظلم ضرور روکنا ہے. I'm not here saying that. But work on yourselves first, on myself. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے دل میں کسی چیز یعنی عمل کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو. اس نے پوچھا تو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں اپنی برائی یعنی غلطی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے تو تم مومن ہو. انر کمپس کی بات کی جا رہی ہے. جو ہمارے دل ہے نا اس کے اندر ایک انر کمپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے, جس میں ایک جو رائٹیس مسلم ہے اس کا جو دل ہے وہ قرآن سننا سے انلائٹن ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. لیکن جو ایک ڈیزیزڈ ہارٹ ہوتا ہے نا, جس کا دل سخت ہے, اس کے اندر انسینسٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ اصل برائی کیا ہے, اور انفیکٹ برائی کے اندر وہ کمفرٹ بھی فیل کرتا ہے.
So this is a yardstick to see what is the state of my heart. Scholars say that jumping headfirst into actions where lawfulness is questionable frequently leads a person into committing what is strictly forbidden, that is haram. कि जब वो खटक आ रही है आपके दिल में, जब आप ग्रे एरिया क्रॉस पहुंच जाते हैं ना, फिर वो जो बाउंड्री लाइन है ना हराम की, बहुत क्लोज होती है. उस बाउंड्री लाइन से हमने दूर रहना है, जाए क्यों ग्रे एरिया में, बिकॉज वो फिर बाउंड्री के बिल्कुल ही आप करीब आ गए ना. तो अल्लाह हम सब की हिदायत फरमाए. We look at the next hadith, which is a Muslim की hadith. सैयदना अन्नवास बिन समआन अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है. हमने नेकी को लिमिट क्या कर लिया है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात. ऑफ कोर्स दोज आर great pillars of Islam, you cannot undermine them. But ये भी तो है ना अच्छा इखलाक. और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये गवारा हो कि लोग उससे बाखबर हों. You know, you feel that tug in your heart कि ये किसी को पता चल जाए. Again that inner compass जो हमारे अंदर रखा गया ना, उसके मुतालिक बात की जा रही है. देखिए, नॉलेज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इसलिए ये जो खटक है ना, ये आपको आएगी जब आप इल्म के रास्ते पे निकलेंगे. इल्म आपका पुख्ता नहीं होएगा, इल्म आपका मुकम्मल नहीं होएगा, then you will be constantly wavering. Is this true? Is this not true? लेकिन जब इल्म एंड नॉलेज के आप रास्ते पे निकलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स all the questions also become clearer to you. अगली हदीस की तरफ चलते. सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं. पूछा गया, किस तरह काम लेते हैं? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले. किसकी मौत से पहले? उसी शख्स की मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं. और ये इब्न हिब्बान की हदीस है. Our whole life is actually like a day. हम पैदा हुए, फिर हमारा बचपन था, फिर यूथ, then again we move towards our old age. And इसी तरह से सुबह जैसे फजर का वक्त होता है, फिर जोहर, असर, मगरिब, and then at the end of the day you're so tired and you just want to hit the bed ना. इसी तरह से हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होगी. तो अभी जो वक्त है हमारे पास ये नेक अमल करने का है. अगेन आई एम्फसाइज कि अपनी प्लानिंग करें, अपनी फोकस रखें, इसलिए कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा देते अल्लाह सुब्हानहू ताला. लेकिन किसको? उस शख्स को जिसके लिए खैर फरमाया उन्होंने. खैर किसके लिए फरमाया जाएगा? अगर जहन में लेकर आए, उसी शख्स के लिए who wants खैर ना, who's asking Allah for खैर, who's striving for खैर. अगली हदीस की तरफ चलते. सैयदना आमिर बिन साद कहते हैं कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु अपने ऊंटों में थे कि आपका बेटा उमर आया. तो बाप ने कहा, उसको देखा तो कहा, मैं उस सवार के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ. मतलब ही इज सीकिंग रेफ्यूज इन अल्लाह from his own son who's come and riding towards him. फिर वो उतरा, यानी बेटा उतरा और बोला कि तुम अपने ऊंटों और बकरियों में उतरे हुए हो और लोगों को छोड़ दिया कि वो सल्तनत के लिए लड़ रहे हैं. सैयदना साद रदी अल्लाह अन्हु ने उसके सीने पर मारा. किसके सीने पे? अपने बेटे के सीने पर मारा और कहा, चुप रहो. That means firmly handling someone, especially अपना बेटा, he struck him on his chest and told him to be quiet. And this is when his son is approaching him and he is telling his father, Hazrat Saad ko, Abi Waqas, who is a very famous Ashra Mubashra में से sahabi थे, कि he's saying you're ignoring the political disputes for leadership in Medina and आप यहाँ बकरियों और ऊंटों में बैठे हुए. तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی، جو غنی، سیلف سفیشینٹ ہے اور چھپا ہوا ہو، مطلب وہ اپنے آپ کو شو آف نہیں کر رہا ڈسپائٹ جو اس نے عمل کیا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وصیت کر رہے تھے۔ کس کو؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ بیوٹیفل کمپینین شپ نا ان کی۔ وہ یمن جا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ایوری تھنگ، اینڈ ساتھ ساتھ ان کے چل رہے ہیں۔ دس از اے ویری پرومیننٹ حدیث ڈیٹیلنگ an emotional departure۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، شاید تم میری اس مسجد یا میری قبر سے گزرو۔ They loved each other so much۔ حضرت معاذ بن جبل loved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ So when he heard تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے رنج میں رو پڑے۔ When he realized that he's telling him when you come back you will see my قبر اور مسجد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہو وہ، اور جہاں کہیں بھی ہو۔ What is he again bringing him towards to a relationship that transcends time and space۔ ہمارے لیے بھی چانس ہے، متقی لوگ اللہ ہمیں بنا دے۔ Narrated Hazrat Anas رضی اللہ عنہ، a man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، I intend to undertake a journey، کہ میں سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ It's a beautiful narration which highlights the importance of seeking spiritual preparation and blessings۔ That means زیادہ راہ اور provision when embarking on a journey۔ جب بھی ہم کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ہماری وہ لسٹ اینڈلیس لسٹ ہوتی ہے، کیا ہم سوٹ کیس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے۔ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم now teaches the greatest provision۔ سب سے زیادہ جو بہترین زیادہ راہ، حج پہ بھی لوگ گئے نا، تو قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ Of course plan yourself well so that you don't have to ask people۔ But here he gives some advice۔ He says that may Allah grant you the provision of piety۔ اللہ consciousness دے جب تم سفر پر نکلو۔ The man said, grant me more۔ May Allah forgive your sins۔ May he forgive your sins۔ جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کی معافی اگر ہو گئی تو آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ You feel lighter in your journey۔ وہ پچھلے گناہ میرے، اللہ کو دعا مانگ رہے ہیں، میں نے بھی مانگا کہ اللہ forgive my sins and you feel light on your journey۔ The man repeated, may my mother and father be sacrificed for you۔ کہ مطلب یہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے نا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ، مطلب کہ you're the most important in my life، grant me more۔ So he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, may he facilitate good for you wherever you are۔ یہ جو facilitation of good جو ہے نا، یہ ایک مسافر کو opportunities مل جائیں to do good deeds no matter where they end up۔ So deliberately we need to clear up our schedules and realize کہ میں نے نیکی کے کام کیا کرنا ہے سفر میں۔ جب ہم کسی مسافر کو دعائیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے، اس کے تقویٰ کے لیے دعا دے رہے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا دے رہے ہیں، اور اس کے لیے نیکی کے جو موقع ہیں اس کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ Such a beautiful comprehensive دعا۔ So as you and I are going to start a new journey also after completion of this book, I give you the same dua
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا تقوی انکریز کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں کو بلند فرما دے اور آپ سب کو نیکی کے مواقع دے، اینڈ ان میں سے پلاننگ اگین، اور ایک موقع یہ ہوئے گا کہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کسی کو سنائیں، کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی وسلل سقیمت صدری، او مائی لارڈ گائیڈ مائی ہارٹ، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دیتے، میک مائی ٹنگ ٹرو، میری جو زبان ہے نا اس کو سچا کرتے، اینڈ ڈرا آؤٹ دا میلس ان مائی بریسٹ، جو میرے اندر سارا کینہ گھسا ہوا ہے، نفرت ہے، ہمارے اندر سے سارے گرجز بھرے ہوئے، اللہ یہ سارے نکال دے میرے اندر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے۔ اب میں آپ لوگوں کے کامنٹس کا انتظار کرتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ کہیں ضرور، اینڈ ویل تو تھینک یو، آپ نے اتنا اچھا سارا ایکسپلین کیا۔ سیکنڈلی مجھے لگا کہ جب ہم نے یہ پہلے بھی پڑھتے تھے تو یوزلی دوسروں کو زیادہ فوکس کرتی تھی، یہ سب تو یہ تھا کہ وہ ایسا ہے یا وہ غصہ کر رہا ہے، یہ فلاں شخص پہ۔ اب کے جو یہ ہم نے پڑھا تو میں نے زیادہ فوکس اپنے لیے کیا کہ یہ ساری چیزیں مجھے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے، ناٹ آن ادرس، کہ میں زیادہ دوسروں کے لیے سوچوں کہ یہ وہ ایسے ہیں۔ پر اس لیے مجھے لگا کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے نا سب کچھ کرنے کے لیے، تو آئی نیڈ ٹو چینج مائی سیلف فرسٹ، فوکس مجھے اپنے اوپر کرنا ہے، نہ کہ میں سوچوں کہ یہ کوئی اور ہے۔ تو اس سے مجھے یہ زیادہ چینج لگا بہت زیادہ یہ چیزیں۔ What you said about the inner compass of the heart, what Rasul how he taught us, I think that's an amazing way to conduct our day, because then you know where you're at, you know, how you're starting something, and when it doesn't feel right, instead of we take advice from people sometimes. And mostly, you know, we go to our closest friends and their experiences come into our lives then with their advice. But I feel like this is just the best way to know and to judge your own heart. Where is it at? Is it comfortable doing the wrong? ایبسولوٹلی، اور اس کے لیے نالج اگین از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کریکٹ نالج۔ جی آسیہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی کہ یہ آخری والا دل کی نرمی کو اگر ہم پکڑ لینا تو پورے حسن اخلاق کی جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں نا وہ سب کی سب اسی میں آ جائیں گی، عاجزی بھی آ جائے گی، اور ہر ایک کے ساتھ جو بھی حسن سلوک ہے سب کچھ کور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس آخری ٹاپک کے اوپر مضبوط رکھے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہر ایک کے لیے، آمین۔ میں صرف مریم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے 90% تو تقویٰ کی بات، سو ڈز تقویٰ soften the heart؟ ایبسولوٹلی، یعنی گناہوں سے جب آپ بچتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو سکتا ہے ہمارا سپرفیشلی اخلاق بہت اچھا ہو، لیکن اگر گناہ آڑے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جو دل کی نرمی چاہیے وہ صرف اور لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ بھی، لائک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ بھی دل نرم ہو۔ اور یہ بس صحابہ کا انداز ہے نا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹ از، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ سنسیئر رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا جو کلچر تھا اور اس میں یہ کہنا دے مینٹڈ کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یعنی ماں باپ سے زیادہ آپ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔